اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب علم و دانش، ارباب ذوق و شوق، آج کی جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست اور مجلس میں اس کرنے آپ کے سامنے خطبہ شریف میں قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات سے چند مبارک کلمات تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے ان آیات کا اور ان آیات کے حصوں کا سادہ سا اور سلیس سا ترجمہ عرض کرنے کے بعد اپنا مدعا اور اپنا موضوع آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے آیت کریمہ کا جو جز آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انسان، میری گوناگوں نعمتیں جو میں نے تم پر فرمائی ہیں اور ان نعمتوں سے تمہیں مالا مال ہونے اور لطف اندوز ہونے کا اس دنیا میں موقع مہیا فرمایا ہے، کبھی تم نے غور کیا کہ وہ نعمتیں کتنی ہیں؟ کیا ان نعمتوں کو گنا جا سکتا ہے؟ انہیں شمار میں لایا جا سکتا ہے؟ تمہارا کمپیوٹر اور تمہارا کیلکولیٹر میری ان نعمتوں کو گن سکتا ہے؟ اور ان نعمتوں کی طرف دھیان دے کر تم نے کبھی اپنے خالق کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کی طرف توجہ کی ہے؟ اور کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ یہ بغیر استحقاق کے تمہارے کریم رب نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کبھی تم سے کوئی باز پرس بھی ہوگی، تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ ہاں بھئی میری نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اور ان نعمتوں کو حاصل کر کے اور ان سے لطف اندوز ہو کے، ان سے نفع حاصل کر کے، ان سے متمتع ہو کے، ان سے حظ اٹھا کے، کبھی تم نے نعمتوں کو عطا کرنے والے کو بھی یاد کیا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گے، لا تحصوها، گن نہیں سکو گے۔ بجا بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو اگر بندہ گننا شروع کر دے تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ بندے کی تو کبھی ان نعمتوں کی طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے کہ مجھ پر میرے کریم رب کی کتنی نعمتیں ہیں۔ بندہ صرف اس چیز کو نعمت سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر آ گیا ہوں تو بیمار پڑوں گا تو صحت کی نعمت کی طرف دھیان جائے گا، غربت آئے گی تو دولت کی نعمت کی طرف دھیان جائے گا، شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی تو نعمت اولاد کی طرف بندہ متوجہ ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں صرف یہی نعمتیں نہیں ہیں، چند ایک میری بے شمار نعمتیں ہیں تم پر، جو تمہاری تخلیق سے بھی پہلے میں نے دنیا کے اندر جن نعمتوں کا ایک خوبصورت جال بچھا رکھا تھا کہ جس وقت میرا بندہ دنیا کے اندر آئے گا تو اس کو جتنی ضروریات درپیش ہوں گی ان ساری ضروریات کا اہتمام پہلے سے موجود ہو۔ فرمایا میں نے تو تمہارا اتنا دھیان رکھا، میں نے تو تمہارا اتنا خیال رکھا، میں نے تو تمہاری طرف اتنی توجہ رکھی، میں نے تو تمہاری ضروریات کی کفالت کا اس حد تک اہتمام کیا، اور تم نے کبھی نعمتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تم چند ایک نعمتیں گنتے ہو کہ بے رزق ایک نعمت ہے، دولت ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، زندگی ایک نعمت ہے، بس چند ایک نعمتیں ہیں۔ فرمایا میرے قرآن سے پوچھو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو گے، گننا شروع کرو گے، تمہاری گنتی اپنے اختتام کو پہنچے گی، میری نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی۔ چند ایک نعمتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو اللہ کریم نے بندے کو عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو انسان کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، کسی اور جاندار کو عطا نہیں کی ہے، اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سورہ التین کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا کی ہے. دھیان نہیں دیا آپ حضرات نے؟ انسان کو ہم نے بہترین صورت اور بہترین شکل عطا کی ہے. احسن تقویم میں ہم نے انسان کو بنایا ہے. ذرا انسان تو اس نعمت کو تو دیکھ. تو شیر کی طرح نہیں ہے, تو زرافے کی طرح لمبی گردن والا نہیں ہے, تو صرف پرندوں کی طرح ہوا کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا, تو صرف چونٹی کی طرح زمین پہ رینگتا ہی نہیں ہے. تیری ساخت, تیری وضاقتہ, تیری بود و باش, تیرے نین نقش اور تیرے چہرے مورے کو اتنا میں نے حسین بنایا ہے کہ میں نے کسی جانور کی ساخت کا قرآن پاک کے اندر ذکر تک نہیں کیا, اور تیری ساخت کا ذکر کیا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. فرمایا یہ نعمتوں میں سے نعمت نہیں ہے. اور پھر اس نعمت کی طرف دھیان کر. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ تیرے پیکر کو میں نے بنایا, تیرے وجود کو میں نے بنایا, تجھے میں نے ہستی عطا کی, تیری ذات میں نے بنائی, تیرے نین نقش بنائے, تجھے وضاقتہ والا بنایا, تیری خوبصورت ناک بنائی, تجھے جہاں پر آنکھیں تیرے چہرے پہ سجتی تھیں وہیں پہ سجائی, جہاں کان خوبصورت لگتے تھے اسی مقام پر میں نے کان کو رکھا, اور 2 کان خوبصورت لگتے تھے میں نے 2 ناک نہیں دیے, 1 ناک عطا کیا ہے. چہرے پہ 2 ناک ہوتے تجھے بدصورتی تھی, میں نے تجھے احسن تقویم کے اندر پیدا کیا ہے. جو چیزیں جڑواں پسند تھیں اور وہ خوبصورت لگتی تھی وہ میں نے تجھے عطا کی ہیں. جو 1 خوبصورت لگتی تھی میں نے اسے 1 عطا کیا ہے. جہاں ہونٹ خوبصورت لگتے تھے, جہاں دانت اچھے لگتے تھے, دانتوں کے اندر جو زبان کا مقام میں نے پسند کیا, اپنی پسند کے مطابق میں نے تجھے وجود عطا کیا ہے. تو نے کبھی غور کیا ہے کہ تیرے رب کی تجھ پر کتنی نعمتیں ہیں, کتنے احسانات ہیں؟ اور پھر اگلی بات کہ میں نے اے انسان فقط تجھے تخلیق نہیں کیا امر کن سے, فخلقتہ بیدی, تو واحد مخلوق ہے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اس نعمت پہ ہی بندہ ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا سر کبھی بھی اللہ کے حضور ناز سے نہیں اٹھے گا کہ مولا کریم تیری کرم نوازی, تیری رحیمیت, تیری رحمانیت, تیری مہربانی, تیری شفقت, تیرا میرے ساتھ پیار کہیں عالم ہے کہ ابھی میں نے کچھ ڈیلیور کیا نہیں ہے, ابھی میں نے تجھے سجدے نہیں کیے ہیں, ابھی میں نے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں دعا نہیں کی ہے, ابھی میں نے تجھے رب نہیں مانا ہے, ابھی رحیمیت اور رحمانیت کا تصور میرے ذہن کے اندر جاگزین نہیں ہوا ہے, ابھی تو میں صرف عالم ارواح میں پڑا تھا, میری مٹی زمین کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہی تھی. تیری مہربانی ہے کہ تو اس وقت بھی لجپالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کا سایہ رحمت مجھ پہ ڈال رہا تھا اور میری طرف توجہ فرما کے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنا رہا تھا. اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا. آسمان بنائے اللہ نے, ہاتھوں سے نہیں بنائے. اللہ کے جو اپنی شایان شان ہاتھ ہے, اللہ کے کوئی ایسے ہاتھ نہیں ہیں جیسے میرے اور آپ کے ہیں. ان ہاتھوں سے اللہ کی ذات پاک ہے, لیکن چونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے اس لیے میں وہ منو ان ترجمہ کرنے کا پابند ہوں. رب کائنات کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, تمہارا رب فرماتا ہے کہ فخلقتہ بیدی, اے انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. پہلے احسن تقویم میں بنایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور پھر اپنے ہاتھوں سے بنا کر لمحہ لمحہ انسان کی نگرانی اور نگہبانی کی اور اس کی دستگیری کی اور اس کی پشتپناہی کی, اور جس مرحلے میں بھی انسان تھا ہر مرحلے میں انسان کو محفوظ و مامون رکھا. عالم ارواح میں تھا انسان, جسم کوئی نہیں تھا, تو عالم ارواح میں تیری میری نگہبانی اور نگرانی کون فرماتا رہا؟ پھر عالم ارواح سے شکم مادر کے اندر تیرا وجود پنپنا شروع ہوا, کبھی پانی کی بوند کی صورت میں, کبھی گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں, کبھی گوشت کو ہڈیوں کے اوپر چڑھا کر, کبھی اس کے اندر پھونک مار کر اپنا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے تحت اپنا روح اس کے اندر ڈال کر. جی تو شکم مادر کے اندر کون تھی ہماری پرورش کرنے والا؟ ہماری والدہ. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے, لیکن جو بچہ اور بچی کو رحم مادر کے اندر اور شکم مادر کے اندر پال رہا ہے اس پالنہار کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے.
اور شکم مادر میں اس کی ماں اسے اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے دودھ نہیں پلا سکتی. اس کی غذا کا میں نے اہتمام کیسے کرنا ہے, اسے میں نے محفوظ کیسے رکھنا ہے, اس کی غذائی ضروریات کو میں نے کیسے پورا کرنا ہے, اور اس کو میں نے شکم مادر کے اندر آکسیجن کیسے پہنچانی ہے, روشنی کیسے پہنچانی ہے, مرنے سے اسے میں نے بچانا کیسے ہے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اے میرے بندے اگر تو نعمتوں کو گننا شروع کرے گا تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میری نعمتوں کی بارشیں تم پر ہو رہی تھی, تو کیسے گن سکتا ہے. یہ ہے تیرا تمہارا رب. ذالکم اللہ رب, قرآن پاک نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب, یہ ہے تمہارا خالق, یہ ہے تمہارا پالنہار, یہ ہے تمہارا منعم حقیقی, یہ ہے تمہاری ساری ضرورتوں اور کفالتوں کو پورا کرنے والا اور تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا. فرمایا ایسا رب کوئی اور ہے کسی کے پاس, ایسا خالق ہے کسی اور کے پاس. بڑے بڑے آئے دنیا کے اندر عبادتیں کرنے والے, لیکن ان کی عبادتیں بتوں کی طرف تھیں. اے انسان, تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ تجھے اللہ نے احسن تقویم کے اندر پیدا کیا, اپنے دست قدرت کے ساتھ بنایا, اور پھر دست قدرت کے ساتھ بنانے کے بعد تیرے وجود میں اپنی روح کو خود پھونکا, اور پھر لمحہ لمحہ زندگی کے ہر موڑ پر تیری نگہبانی فرمائی, تیری نگہداشت فرمائی, تیری ضرورتوں کی کفالت فرمائی, اور تجھے محفوظ و مامون رکھا, اور پھر شکم مادر سے تجھے دنیا کے اندر متولد کیا, اور دنیا میں پیدا کرنے کے بعد بھی تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. تیرے والدین کے دل میں تیری محبت پیدا کی. جی, والدہ جنم دے دیتی اور اس کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت نہ ہوتی تو بچہ روتا رہتا, ماں کبھی بھی اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اسے دودھ نوش نہ کرواتی. یہ غور و فکر کی بات ہے, یہ تدبر کی بات ہے, جس کے بارے میں قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کو جا بجا دعوت دی ہے. فرمایا افلا تتفکرون, تم غور نہیں کرتے, افلا تدبرون, کہ تم عقل و شعور کی وادیوں کے اندر کبھی سیر نہیں کرتے, تمہیں پتہ نہیں کہ کیسے تجھے بنایا گیا. ہاں, تجھے تو ہے انسان یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے بنایا گیا, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس لیے بنایا گیا. یہ جملہ تو بڑا پیارا کہہ گیا ہوں, شاید آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ کس لیے بنایا اللہ نے انسان کو, کس لیے بنایا. اسی قرآن پاک کے اندر جواب موجود ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری پہچان حاصل کر کے جو میری شایان شان عبادت ہے وہ بجا لائیں. توجہ کرنے والوں نے توجہ فرما دی, سلام ہے ان کو. جی, میں نے ترجمہ تھوڑا سا اور طرح سے کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے اندر تو فقط عبادت کا ذکر تھا, لیکن میں نے اولیاء کرام اور اہل تصوف کی جو چاشنی تھی اس کو بھی ساتھ شامل کیا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو فقط اس لیے بنایا ہے کہ میری عبادت بعد میں کریں, مجھے پہچانے پہلے. اب میں پھر ترجمے کو کرنے لگا ہوں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یہ عارفانہ ترجمہ ہے, علماء کا نہیں. علماء کو بھی سلام ہے, لیکن علماء سے اوپر درجہ آتا ہے اہل معرفت کا, اور اہل عرفان کا, اہل طریقت کا, اہل حقیقت کا, اور اہل قرب کا. وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہم نے انسان کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر آ کر ساری دنیا کا نظارہ کرے, اور آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھے, زمین کی پستیوں کو دیکھے, ہوا کی روانی کو دیکھے, بہتے ہوئے پانی کو دیکھے, گرتے ہوئے آبشاروں کو دیکھے, اور پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھے, وادیوں کے نشیب کو دیکھے, اور پھولوں کے تبسم کو دیکھے, کلیوں کی نزاکت کو دیکھے, اور ان کے اندر اللہ کریم نے جو مہک رکھی ہے ان کو اپنے مشام جات کے اندر لے کر جا کر مجھے پہچانے, اور مجھے پہچان کر کہے کہ میرے رب کے علاوہ میرے سجدوں کا کوئی مستحق نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, اپنا سر سجدے میں رکھ دے اور کہے مولا کریم میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے, میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے, مجھ سے کم تر کوئی نہیں تو اس سے برتر کوئی نہیں. مولا کریم میں محتاج ہوں تو محتاج الہ ہے, مولا میں مربوب ہوں تو میرا رب ہے,
مولا میں مخلوق کا ایک فرد ہوں، تو میرا خالق ہے۔ مولا کریم میں تیری کرم کا محتاج ہوں، تو کریم ہے۔ مولا کریم میں لمحہ لمحہ تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری رحیمیت کا محتاج ہوں، تیری رحمانیت کا محتاج ہوں، تیری رزاقیت کا محتاج ہوں۔ میں دست سوال دراز کر کے تیری بارگاہ میں سجدے کر کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کریم تو مجھ سے راضی ہو جا۔ مولا کریم تیرے علاوہ میرے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ میں نے سارے دروازوں کو کھنگال مارا ہے، سارے دروازے چھوٹے ہیں، ایک تیرا دروازہ ہے جو سچا ہے، اور تیرا دروازہ بھی ایسا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رحمتی وسعت کل شے، ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے۔ یہ ہے تمہارا پروردگار۔ میں پہچان کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے رب کو پہچانو کہ ہمارا رب کون ہے۔ ادھر ادھر کے موضوعات تو چلتے ہی رہتے ہیں، کبھی یہ موضوع بھی ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا رحمان کون ہے، وہ کون ہے جس کے بارگاہ ناز کے اندر ہم نے تیاری کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ جملہ شاید عرض کر سکا ہوں کہ نہیں عرض کر سکا، حاضر تو ہونا ہے نا، بھیجا تو اس نے تو بلانا بھی اسی نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا اس کے علاوہ اور کیا معنی ہے؟ ہم خود نہیں آئے، بھیجے گئے، واپس خود نہیں جائیں گے، بلائے جائیں گے۔ خود نہیں آئے، ہماری مرضی تھی آنے کی۔ کون چھوڑتا ہے جنت کو؟ کون چھوڑتا ہے جنت کی نعمتوں کو؟ ان بہاروں سے کون دستبردار ہوتا ہے؟ اور وہاں پر جو آزادی تھی اس سے کون سبکدوش ہونے کی کوشش کر سکتا ہے؟ ہم خود نہیں آئے، ہمیں دانا کھلایا گیا۔ تھوڑی سی توجہ اگر فرما لیں تو میں 4 جملے کہہ سکتا ہوں۔ ہمیں خود دانا کھلایا گیا، ورنہ جس وقت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے قریب تشریف لے کے جا رہے تھے، منع فرما دیا جاتا آدم کدھر جا رہے ہو، ہم نے منع کر رکھا ہے، یاد نہیں کروایا۔ چلیں آدم بھولے تھے، رب تو نہیں بھولا تھا، وہ قادر مطلق تھا، قدیر تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا۔ اول تو آدم علیہ السلام کے قریب شیطان کو ہی نہ جانے دیتا، جو شیطان آدم علیہ السلام سے کہتا کہ بھئی اس درخت کے قریب جاؤ گے اور دانا کھاؤ گے تو اللہ کا مزید قرب پاؤ گے۔ آپ حضرات کو پتا ہے کہ شیطان نے کیا کہا تھا آدم علیہ السلام کے شجر ممنوعہ کے پاس لے جانے کے لیے؟ ہیلا کیا اپنایا تھا؟ اگر صرف کہتا نا کہ اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کر رکھا ہے، تو اللہ کی قسم کبھی بھی آدم علیہ السلام شیطان کے کہنے میں آ کر اس درخت کے قریب نہ جاتے۔ اس نے طریقہ پتا کیا اپنایا تھا؟ یہ تفاسیر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ اے آدم، اللہ کریم نے آپ کو بڑا قرب عطا کیا ہے، اور اس قرب کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کو اپنے دستے مبارک کے ساتھ پیدا کیا، اور اپنی روح اس کے اندر تمہارے اندر خود اس نے ڈالی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنا مقرب بنایا، اور مقربین کی جگہ جنت ہے وہاں پہ رکھا۔ ایک درجہ قرب کا باقی ہے، وہ قرب کا درجہ تب حاصل ہوگا کہ اس درخت کا دانا چکھو۔ آج شاید کچھ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب کیسے گئے تھے۔ صرف شیطان کے کہنے پہ نہیں جا سکتے تھے، شیطان نے چکمہ یہ دیا تھا کہ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو اللہ کے قرب کا جو ایک درجہ باقی ہے وہ رہ جائے گا۔ دانا کھانے نہیں گئے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب کون تان کر سکتا ہے آدم علیہ السلام پہ؟ کون الزام لگا سکتا ہے آدم علیہ السلام پہ؟ کون خطا کا لفظ منسوب کر سکتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف؟ خطا نہیں ہوئی، اللہ کی عطا ہوئی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کے قریب نہ جاتے تو دنیا میں تشریف نہ لاتے، دنیا میں تشریف نہ لاتے تو سلسلہ نبوت شروع نہ ہوتا، سلسلہ نبوت شروع نہ ہوتا تو آخر الزمان پیغمبر دنیا میں نہ تشریف لاتے۔ اگر میرے کریم آقا دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو دنیا کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دنیا کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جنت نہیں آباد ہو چکی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ یہ بڑی دھیان سے بات سنیے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی دائیں پشت میں اہل جنت تھے، بائیں پشت میں اہل جہنم تھے۔ اگر جنت کے اندر ہی رہتے تو جنتی بھی جنت میں رہتے، جہنمی بھی جنت میں رہتے۔
افلا تتفکرون افلا تتدبرون، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ جو قرآن پاک تو دعوت نظارہ دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت تدبر دے رہا ہے، تمہارے عقل، دانش اور شعور کو اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے کہ ذرا پہچان اپنے آپ کو تو کون ہے۔ تو زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ اسی مخلوق کو اللہ کریم نے زمین پہ اپنا نائب نہیں بنایا، اشرف المخلوقات انسان کو، حضرت انسان کو بنایا، اپنا نائب ہے کہ نہیں؟ کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے سر پہ کون سا تاج ہے۔ میرے سر پہ نیابت الہیہ کا، خلافت الہیہ کا تاج ہے۔ میں ساری مخلوقات میں سے اپنا سر اٹھا کے رکھتا ہوں، لیکن جب اٹھاتا ہوں میرے اندر کبریائی کی، تکبر کی اور نخوت کی، غرور کی بو آتی ہے، میں فوری طور پر اپنا سر جھکا دیتا ہوں اور وہی نغمہ لاہوتی اپنے زبان سے الاپتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا میں تو اعلیٰ نہیں ہوں، میں تو تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، اعلیٰ تو تو ہے۔ یہ جتنی نعمتیں ہیں ساری تیری عطا کرتا ہے، میرا وجود بھی تیرا عطا کرتا ہے، میرے جسم کے اندر روح بھی تیری عطا کرتا ہے، میری آنکھوں کے اندر دیکھنے والا نور تو نے عطا کیا ہے، کانوں کے اندر سننے کی طاقت تو نے عطا کی ہے، میرے خون کے اندر حرارت ہے تیری عطا سے، میرا خون رگوں کے اندر گردش کرتا ہے تیری عطا سے۔ مولا کریم میں زندہ ہوں تو تجھ سے اور تیری عطا سے۔ مولا کریم میں دعا کرتا ہوں زندہ رہوں تو تیرا بن کے، مروں تو تیرا نام لے کے۔ مجھے مولا اپنا وفادار بنا لے، مولا مجھے اپنا وفادار بنا لے۔ کبھی دعا پہ آمین بھی کیا لینی چاہیے، ہیں جی؟ اللہ کا وفادار، اللہ کا وفادار کون ہے؟ جو اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، سرنڈر کر دے، اپنے ہتھیاروں کو پھینک دے اور کہے کہ مالک میری مرضی نہیں، مرضی چلے گی تو تیری۔ مولا کہ مجھے منزل یقین عطا کر، مجھے منزل، یہ بڑی نعمت ہے منزل یقین کا مل جانا۔ بھائی کوئی ڈھیل مل یقین بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ یہ ارادہ کیسا ہے؟ ارادہ تو وہ ہے جس کو عزم بالجسم کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو چوتھے بارے کے اندر حکم ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ مشورہ کر لیجئے، اور فَإِذَا عَزَمْتَ، جس وقت مشورے کے بعد آپ اپنا ارادہ مستحکم باندھ لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، پھر کسی اور طرف نہیں دیکھنا، پھر کوئی اور مشورہ آتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، نہ کان دھرنے ہیں۔ فتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ مولا کریم تیری ذات پہ اگر بھروسہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جملے کی سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، فرمایا تو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہینڈل کرنا چاہتا ہے، تو بڑا محتاج سا ہے، تیری تو دائرہ کار بڑا محدود سا ہے، اور تیرے ذرائع تو بڑے تھوڑے سے ہیں، تیرے اندر تو قوت ہی کوئی نہیں ہے، تیرے اندر تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے، تیرے وسائل ہی کوئی نہیں ہے، وسائل تو سارے میرے عطا کرتا ہے۔ تو ایک کام کر، وہ افوض امری الی اللہ، اپنے معاملے کو میرے سپرد کر دے، پھر دیکھ میں اس گتھی کو کیسے سلجھاتا ہوں، پھر اس گتھی کو میں کیسے، اللہ اکبر۔ یہ سارا قرآن پاک ہے، اس فقیر کی اپنے جملے تو ہیں ہی نہیں، میں تو آپ کے سامنے قرآن پاک کھول کر رکھ رہا ہوں آیات کریمہ کی روشنی میں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہہ دے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بس۔ پھر تیری کمزوری نہیں رہے گی، تیری ناتوانی نہیں رہے گی، تیری وسائل کی کمی نہیں رہے گی، تیرے اسباب، تیرے ذرائع اگر تھوڑے بھی ہوئے تو وہ تھوڑے نہیں رہیں گے۔ کیوں کہ جب تک قطرہ رہتا ہے وہ قطرہ ہی رہتا ہے، جس وقت قطرہ خود کو دریا کے سپرد کر دیتا ہے پھر قطرے کا نام بھی بدل جاتا ہے، اس کی حیت بھی بدل جاتی ہے، اس کا مقام بھی بدل جاتا ہے۔ اب قطرے کو تلاش کرنا چاہو، قطرہ اب نہیں ملے گا، اب دریا ہی ملے گا، اب سمندر ہی ملے گا۔
بندہ تو ایک اکائی ہے، اپنی اس اکائی کو اللہ کی خدائی میں ضم کر دے، فنا کر دے، پھر لوگ تجھے ڈھونڈیں گے، نہ تیری اکائی ملے گی، نہ تیری شناخت ملے گی، نہ تیرا نشان ملے گا، نہ تیرا وجود ملے گا، پھر ہر طرف خدائی کے جلوے ہوں گے، پھر خدائی کی جلووں میں کہیں تجھے بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور دنیا کے اندر سیانے، سمجھدار، دانشور، عقل مند، خرد مند وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جس وقت انسان تگودو کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، تو بے نتیجہ اس کی ساری کوششیں ہوتی ہیں، پھر آخر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیا کہتا ہے؟ جو اللہ کی مرضی۔ اللہ پھر کہتا ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوگی، کہتا ہے نا، جملہ میری طرف دھیان کرے، کہتا ہے نا جو اللہ کی مرضی، پھر ساتھ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو سارا کام شروع کرنے سے پہلے اگر بندہ یہ کہہ لے تو سارا کام شروع کرنے سے پہلے بندہ اپنے اس کام کو اللہ کے سپرد کر دے تو سوکھا نہ ہو جائے۔ لیکن بندے کو اپنے اوپر بڑا اعتماد ہے، بلکہ اوور کانفیڈنس ہے کہ میں کر لوں گا۔ بھائی تو تیری میں کچھ بھی نہیں ہے، میں فقط اللہ کو زیب دیتی ہے کہ وہ فرمائے کہ میں ہوں۔ تو پہلے نہیں تھا، ابھی ہے، پھر نہیں ہوگا۔ جو ماضی تیرا گزر چکا اس کے اندر میں کہاں تھی؟ جو مستقبل آنے والا ہے اس وقت میں کہاں ہے؟ یہ تھوڑے وقت میں جو میں کی رٹ ہے، اگر اس کو بھی بندہ میں کی بجائے تو کہے، اس تھوڑے سے ٹڈور میں، اس تھوڑی سی ڈیوریشن میں، اس تھوڑے سے دورانیے میں بھی اگر بندہ کہے کہ میں نہیں ہوں، میں تھا بھی کہاں اور ہوں بھی کہاں، میری ہستی ہے ایک وہم و گماں، جب آئے یقین مٹ جائے گماں، بس تو ہی رہے اور میں نہ رہوں، بس تو ہی رہے میں نہ رہوں۔ کہتا میں نہ تھا نہ میں رہوں گا۔ قرآن پاک نے سورہ الدہر کے آغاز کے اندر فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا اس انسان پر ایک زمانہ ایسا نہیں بیتا جس وقت یہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ ایسا زمانہ نہیں بیتا ہے نا جی؟ جب تک ہم شکم مادر میں نہیں آئے تھے، عالم ارواح میں تھے، کس کو پتا تھا کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، اور کس کی وجہ سے کس کے رحم کے اندر اولاد پنپنا ہے، اور اولاد پیدا ہوگی، مرد ہوگا، عورت ہوگی، کیا مخلوق دنیا کے اندر تخلیق ہوگی آئے گی؟ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر آ رہا ہے، بلال حبشی آ رہے ہیں، عمر فاروق جنم لینے والے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ابو جہل بدبخت دنیا کے اندر آنے والا ہے، ابو لہب خبیث دنیا کے اندر آنے والا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر ایک دورانیہ ایسا نہیں گزرا کہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، کتنا رہنا ہے، کیسے رہنا ہے؟ کوئی انسان کی نہیں تھا۔ اور پھر دنیا سے آنکھیں بند کرنے کے بعد اگلے جہان میں انسان منتقل ہوگا تو کوئی اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ 4 دن ذکر ہوگا، کوئی جنازے تک ذکر کرے گا، کوئی کل تک ذکر کرے گا، کوئی 7ویں تک ذکر کرے گا، کوئی 40ویں تک ذکر کرے گا، کوئی 1 سال ذکر کرے گا۔ پھر انسان کے حافظے سے اس انسان کا وجود اور اس کی صفات اور اس کا ذکر مٹ جائے گا، محو ہو جائے گا۔ ذکر باقی رہے گا تو اللہ کی ذات کا باقی رہے گا۔ وہ اس وقت بھی ذکر جاری تھا جس وقت ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس وقت بھی ذکر ہوگا اللہ کا جس وقت ذاکر دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ جو عارضی ہے وہ باقی کے ساتھ لو لگا لے۔ اور دنیا کے اندر دوستو، میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہ کبھی کرتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر اپنا دل دنیا کے ساتھ ہی لگایا، دنیا سے خود کو الگ رکھا ہے اور جدا رکھا ہے، اور اپنے دل کی دنیا میں اللہ کو بسایا ہے، زبانوں پر اللہ کے ذکر کو جاری کیا ہے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کا ذکر جاری ہے۔ اس میں کوئی دو رائے ہیں جی؟ کیوں؟ اس قرآن پاک کا وعدہ ہے انسان کے ساتھ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔
جنہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کی ذکر سے اپنی زبانوں کو رطب اللسان رکھا اور اللہ کی یاد کو اور اس کے چراغ کو اپنے دل کے اندر روشن رکھا، رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں رب نے انہیں پھر مرنے نہیں دیا، انہیں امر کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔